ثنائے بدائے کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ذیل کے سطور میں کیا جاتا ہے۔ تلمیح: کسی بات کو اچھی طرح سمجھانے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اسے کہانی یا گزشتہ سنے اور دیکھے ہوئے واقعے کے حوالے سے واضح کیا جائے۔ یہ وضاحت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلے یہ سننے والے کو پورا قصہ سنایا جائے، پھر اسے موجودہ صورتحال کے مطابقت سمجھائی جائے، اس کے بعد نتیجے کی یکسانیت پر روشنی ڈالی جائے، یا دوسرے ایک کہ اس قصے کی جانب محفل اشارہ کر دیا جائے اور نتیجے کی یکسانیت واضح کی جائے۔ مثالیں: حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے بڑے بلند مرتبہ رسول تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور سچی راہ دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ نمرود نے آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، لکڑیوں سے میدان بھر کر آگ لگوائی۔ جب لڑکی جل چکی اور انگارے دہکنے لگے تو اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص اہتمام سے آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس میدان میں آگ کے بجائے چمن لہلہانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی تکلیف کے بغیر وہاں سے نکل آئے۔ اس واقعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا عقیدہ پکا اور خدا پر بھروسہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان کو اپنے مقصد سے عشق اور خلوص ہو، تو دنیا کی مصیبتوں کا کیا ذکر کرے، آگ بھی گلزار بن سکتی ہے۔ ہاں، عشق صادق اور ارادہ پختہ نہ ہو تو آدمی ہمیشہ بحث مباحثہ اور دعوے دلیل ہی میں الجھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس طویل عبارت اور لمبی چوڑی تقریر پر کو علامہ اقبال نے 2 مصرعوں میں لکھا اور مذکورہ بالا واقعات بیان کیے بغیر واضح کر دیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، آتش نمرود میں کودنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور عشق الہی میں مقتدی کے مشہور امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ آپ نے پڑھا ہے اور سب کو معلوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ یہ محبت بھائیوں کو ناپسند تھی۔ ایک مرتبہ سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں سیر و تفریح کے بہانے گھر سے لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ موٹ کے کہہ دیا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام یہ خبر سن کر نڈھال ہو گئے اور مدعو روتے رہے، گھر اجڑ گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بے حد مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، غلام بنائے گئے، بازار میں بیچے گئے، قید و بند میں رہے۔ اسی طرح کی مصیبتیں حامد پر گزر رہی ہیں۔ عزیزوں اور بھائیوں نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ اسی بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، حامد بھرے پورے خاندان کا آدمی ہے، مگر وہ سب برادران یوسف ہے۔ اس حسن بیان اور خوبصورتی کا نام تلمیح ہے۔ نظم و نثر میں ایک لفظ یا چند مختصر الفاظ کے ذریعے سے کسی مشہور آیت، روایت، واقعہ، تاریخی سانچے کی طرف اشارہ۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کوہ طور وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے امت کے کہنے سے اللہ کے حضور درخواست کی کہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ جواب ملا، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی۔ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو پھر دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد ایک چمک ہوئی، پہاڑ سورما ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، اردو میں بہت سی تلمیحوں کے حوالوں سے۔ ارنی لن ترانی، کوہ طور، تجلی کتاب نہ لانا، طور سینا، مناجات موسیٰ علیہ السلام، آرزوئے دیدار، برق طور وغیرہ تلمیحات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بیماریوں کو چھو لیتے تو مر سے جاتا رہتا، مردے کو کم بازے نے اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھتا، فرمایا تو مردہ نظر
مردہ فرمایا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ اس بات کے لیے بہت سی تلمین استعمال ہوتی ہیں۔ عیسیٰ نفس، دم میں عیسیٰ، اعجاز مسیحا۔